السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت ناہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس 2025 کے مطابق دوسرے سبق نظم نعت کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ نظم نعت کے اشعار کی تشریح میں متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ پڑھا چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں نظم نعت کے مختصر سوالات پڑھاؤں گی، ساتھ میں آپ کو سوالات کے لیے پیشکش سکھائی جائے گی کہ کس طرح کی پیشکش کے ساتھ آپ نے سوالوں کے جواب تحریر کرنے ہیں تاکہ آپ کی لکھائی میں نفاست پیدا ہو سکے۔ آئیے سوالات ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے عنوان نظم نعت۔ عنوان کیا ہے سبق کا؟ جس سبق کے ہم نے سوالات کرنے ہیں نعت ہے جو کہ ایک نظم ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک مین ہیڈنگ دینی ہے مختصر سوالات کی۔ سوال نمبر 1، تو چونکہ اردو کا کام ہے تو اردو کے حروف تہجی ہم لکھیں گے۔ اس کو ڈبل انڈر لائن کرنے کے بعد پھر ہم نے نیلے کٹ مارکر سے ہی سوال لکھنا ہے۔ سوال ہے سینہ شب تار الست سے کیا پھوٹا؟ جواب کی ہیڈنگ دے کر ہیڈنگ کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اور اس کے بعد جواب لکھنا ہے سینہ شب تار الست سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور پھوٹا۔ شب الست میں اللہ تعالیٰ نے خلقت عالم سے قبل انسانی ارواح سے اپنی وحدانیت کا قول و اقرار کروایا اور یہیں سے توحید کا پہلا نور نمودار ہوا۔ چونکہ شب تار اندھیری رات ہے، اندھیری الست کی اندھیری رات کے سینے سے کیا پھوٹا؟ تو الست کی اندھیری رات کے سینے سے توحید کا نور پھوٹا۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد ہم ایک چھوٹی سی اینڈنگ لائن لگا دیں گے کہ یہ سوال اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے سوال کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور نیلے کٹ مارکر سے ہم نے سوال لکھنا ہے شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہے شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ یہاں تک جواب اینڈ ہو رہا ہے تو ہم نے اینڈنگ لائن لگائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے تو جیم کی ہیڈنگ دے کر اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقعہ معراج کی روشنی میں کریں۔ جواب کی ہیڈنگ دے کر اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اور اس کے بعد جواب لکھنا شروع کرنا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عرش پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے روبرو گفتگو فرمائی۔ جس مقام سے آگے جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اس کی حقیقت کو پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ یہاں پہ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان اور عظمت بیان کر رہا ہے کہ سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جس مقام سے آگے نہیں جا سکتے،
جس مقام کو پار کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ممکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ تو اس کا جواب آتا ہے، شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے تمام گرے ہوئے انسانوں کو تھام لیا۔ یہاں گرے ہوئے انسانوں سے مراد بے سہارا، مصیبت زدہ، پریشان حال، بے بس اور لاچار، معذور، ضعیف، کمزور لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لاچار، کمزور، ضعیف، بے بس لوگوں کا سہارا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں کا مأویٰ اور یتیموں کے والی تھے۔ مأویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں اور والی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں کے مأویٰ یعنی ٹھکانہ تھے اور یتیموں کے والی یعنی دوست تھے۔ اینڈنگ لائن لگا کے پھر ہم نے اگلا سوال شروع کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون سی ہستی ہے؟ جواب کی ہیڈنگ دے کر اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ جواب ہے، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ نظیر سے مراد مثال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کامل اور اکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام صفات سے متصف ہے، ہر قسم کی خامی اور خرابی، نقص سے پاک ہے۔ آخری سوال ہے، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کسے مخاطب کیا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ دے کر اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب لکھنا ہے، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے سردار ہیں۔ تو یہ تھے نظم نعت کے سوالات جو میں نے آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں درست پیشکش کے ساتھ سکھائے ہیں۔ اگر آپ اسی پیشکش کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے تو آپ کے کام میں بہت زیادہ نفاست پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نظم نعت کا مرکزی خیال بھی پڑھانا ہے۔ مرکزی خیال اہم بات کو کہتے ہیں، مرکز سنٹر کو کہتے ہیں اور خیال سوچ تصور بات ہے۔ مرکزی خیال سے مراد وہ اہم بات جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کوئی نظم لکھتا ہے۔ ہم نے پوری نظم نعت پڑھی، اس کی تشریح کی، مشقی سوالات کیے، تو ہمیں نظم نعت کی مکمل تفہیم ہو چکی ہے۔ لہٰذا نظم نعت کے چند اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ تو نظم نعت کے اہم نکات کے مطابق اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح ہے۔ اس نظم میں شاعر مولانا ظفر علی خان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے جذبات کو اجاگر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت سے آج ہمارے دل آباد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی باعث تخلیق کائنات ہیں، چونکہ آپ کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ایک جملہ ترتیب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور پھیلایا،
یعنی پوری دنیا کو وحدانیت کے نور سے روشن کیا، منور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام ممکنات و موجودات سے گزار کر اپنے روبرو گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ ہے نظم نعت کا مرکزی خیال۔ آج ہماری نظم نعت اردو کی کتاب کے دوسرے سبق نظم نعت کی پڑھائی مکمل ہو چکی۔ ہم نے تشریح کی ہے۔ تشریح متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ انتہائی آسان الفاظ میں مفہوم اور تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کو تمام اشعار پڑھائے گئے ہیں۔ ساتھ میں مشقی سوالات کیے اور مرکزی خیال کیا۔ تو نظم کا کام مکمل ہو چکا ہے، نظم کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔